بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عافیہ اقبال اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل عافیہ اقبال۔ کیسے ہیں میرے بہن بھائی؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ ہے میرا گلگت سے چائنا بارڈر تک کا لاسٹ سفر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ گلگت سے خنجراب تک کا چائنا بارڈر۔ آج میرا جو یہ سفر ہے گلگت سے لے کر ہنزا، سوست اور پھر چائنا بارڈر، یہ سفر پہاڑوں، وادیوں، جھیلوں اور خالص قدرت کی خاموشیوں کے ساتھ مل کر یہ سفر ہمارا شروع ہوگا۔ میرے ساتھ اس حسین سفر پر گلگت میں یہاں آپ سب میرے ساتھ رہیں گے اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گی۔ یہ گلگت کی خوبصورت وادیاں، خوبصورت شہر لیکن گرم شہر، یہاں پر بہت شدید گرمی تھی اور لیکن خشک پہاڑ تھے، کہیں کہیں پر دور دور پہ ہمیں برف بھی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ پہاڑ بہت خشک اور لیکن راستہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ دیکھیں، یہ خشک پہاڑ ہیں اور اس طرف دریا ہے، بہہ رہا ہے اور یہ سفر ہمارا شروع ہوا گلگت شہر سے نکل کر۔ اب ہم آہستہ آہستہ ہنزا کی طرف جا رہے تھے کیونکہ گلگت میں ہم نے اسٹے نہیں کیا تھا۔ گلگت میں شدید گرمی تھی، ہم نے رک کر کہیں راستے میں پانی پیا، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور گاڑیوں کو تو ریسٹ دے کر پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے ہنزا شہر کی طرف۔ آہستہ آہستہ ہمارا سفر ہنزا کی طرف رواں دواں ہے۔ گلگت ایک خوبصورت مگر گرم شہر ہے، مگر جو اپنی سادگی اور قدرتی حسن کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور فضا میں ایک خاص سکون تھا۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ گلگت شہر سے نکل کر ہم اتنا لمبا لانگ ڈسٹینس راستہ کراس کر کے اب ہم آئے ہیں ہنزا شہر میں۔ یہ ہمارا ہنزا شہر شروع ہو گیا۔ یہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو آتے ہی ہم نے ہنزا میں پہلے گاڑی کو کسی ورک شاپ میں دکھایا، گاڑی کو ورک شاپ میں دکھایا اور گاڑی کو ذرا جو تھوڑا سا مرمت کرنی تھی وہ کروائی اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ ہنزا سے شہر میں ہم داخل ہونا شروع ہو گئے اور ہمارا سفر یوں ہی رواں دواں رہا۔ لیکن جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ راستہ بہت سنگین پہاڑ، چٹانوں والا پہاڑ تھے یہاں پر اور خشک پہاڑ تھے اور ان خشک پہاڑوں کی وجہ سے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ گرمی اپنے عروج پر تھی، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ علاقے پہاڑوں کی وجہ سے یا سبزے کی وجہ سے یا برف کی وجہ سے ٹھنڈے علاقے ہوں گے، لیکن میرا جو ایکسپیرئنس تھا یہ والا صحیح نہیں رہا کیونکہ یہاں پر سخت گرمی تھی۔ گلگت شہر سے لے کر ہنزا قدرے بہتر تھا لیکن یہاں پر بھی سخت گرمی تھی۔ یہاں پر سخت پہاڑ، گرم پہاڑ اور آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ بادل تھے لیکن بادل برسنے والے بادل نہیں تھے، بارش برسانے والے بادل نہیں تھے۔ نیچے ایک دریا بہہ رہا تھا اور ہمیں تھک جاتے تو ہم کسی پہاڑ کی اوٹ میں رک کر ہم اپنا ریسٹ کر لیتے تھے۔ تو اب یہ ہنزا سے ہم نکلے، یہ پاک فرینڈشپ چائنا ٹنل تھی جو ہم نے کراس کی اور جیسے ہی ہم نے یہ ٹنل کراس کی تو ہمارے سامنے یہ بہت 5 ٹنلز آتی ہیں اس کے پاک چائنا فرینڈشپ کی، لیکن ہم نے جیسے ہی ٹنل کراس کی تو ہمارے سامنے ایک خوبصورت سی جھیل آ گئی جس کا نام ہے عطاباد لیک۔ یہ بہت خوبصورت جھیل اور بہت دیکھنے کا منظر تھا کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے اور زبان سے اس منظر کو بیان نہیں کر سکتی کہ جیسے یہ پانی آپ کو نیلا یا سبز جیسے آپ محسوس کر رہے ہوں نظر آ رہا ہے، یہ ویسے ہی تھا اور اس کے یہ پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسٹوری کسی نے بتایا کہ یہ جھیل تب بنی ہے جب 2010 میں زلزلہ آیا تو یہ اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر یہ جھیل نمودار ہو گئی اور یہ جھیل پھر اپنی خوبصورت رانائیوں اور خوبصورتی کی وجہ سے یہ دیکھیں ہنزا کے اندر ہے یہ جھیل اور یہاں سے سامنے آپ کو ٹنل نظر آ رہا ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان میں سے ٹنل کا راستہ نکالتے ہیں اور پھر ہم اس ٹنل بہت لمبے ٹنل تھے جو کہ 6 منٹ 7 منٹ کی لمبی ٹنل ہوتی ہے اور 7-8 منٹ کی لمبی ٹنل ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ہنزا سے ہم نے پھر یہ عطاباد جھیل کو ہم نے
کیپچر کیا۔ اور یہ دیکھ کے جھیل کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، بہت پیارا تھا۔ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد جو بنی حمزہ گلگت بلتستان کی یہ جو جھیل ہے یہ گلگت بلتستان کی شان ہے، اور یہاں اسی وجہ سے ہی یہ حمزہ کا شہر مشہور ہے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پر بوٹنگ شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں، یہ بوٹنگ ایریا ہے۔ یہاں پر بہت ساری کشتیاں اور بوٹس وغیرہ کھڑی ہوئی تھیں جہاں پر بوٹنگ کے دلدادہ لوگ یہاں پر آ کر بوٹنگ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر چھوٹا سا ایک پارک بھی بنا ہوا ہے، لیکن ہم وہاں پہ رکے نہیں، ہم نے کیونکہ جانا تھا آگے سوست کی طرف، اس وجہ سے ہم نے اس جھیل کو صرف یہاں باہر سے ہی دیکھا۔ اور یہ کافی لمبے راستے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کشتیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور یہاں پر زپ لائن بھی تھی جو کہ لوگ اس پہ زپ لائن کراس کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں اور واپسی کر کے کشتی سے ہی واپس آتے ہیں۔ یہ جھیل دیکھنے میں بہت خوبصورت، اور اس کا پانی بہت ٹھنڈا، اور اس کی خوبصورتی اس وجہ سے تھی کہ یہ پہاڑوں کے بالکل عین درمیان میں تھے۔ یہ دیکھیں یہ بوٹنگ ایریا، یہ چھوٹا سا پارک بھی بنا ہوا تھا، اور لوگ اس میں بوٹنگ بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پھر ہمارا سفر ہو، یہ جو ہمارا راستہ جس ہم راستے پر جا رہے ہیں، یہ جو سڑک اس پر ہمارا قراقرم ہائی وے ہے، یہ شاہراہ سلک کہلاتی ہے، سلک روڈ کہلاتی ہے، کیونکہ میں نے اس حمزہ کے راستے میں تمام راستوں پر یہ میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ یہ سلک روڈ ہے، یعنی کہ شاہراہ ریشم۔ یہ ایک سامنے پہاڑ مجھے نظر آ رہا تھا جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ گیلا پہاڑ، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ گیلا لگ رہا تھا لیکن تھا نہیں، لیکن ایسے لگ رہا جیسے پہاڑ نہایا ہوا۔ اور یہاں پر ہماری گاڑی ایسے فر بھاگ رہی تھی کہ جیسے ہمیں کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، اور جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہمیں بھاگنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم تیز رفتاری سے، اور ماشاءاللہ راستہ اتنا صاف خوبصورت اور اتنا پرکشش تھا کہ ہمیں پورا راستہ ہمیں کہیں کسی جگہ پر رکنے کا دل ہی نہیں کیا۔ اور یہ سامنے ہمارے گلگت کے پہاڑ تھے، حمزہ کے پہاڑ تھے، اور سامنے پاسو کونز بھی تھے جو ہم نے دیکھے۔ یہ سب پہاڑ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے اور اپنی کتابوں میں دیکھے ہوئے تھے، اور ہمارے معاشرت علوم یا SST کی جو بکس ہوتی تھیں اس کے اوپر یہ پکس لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور میں نے یہ باتیں سب بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے اپنی بکس میں دیکھی ہیں۔ اور یہ دیکھیے خوبصورت سے آبشاریں بہتے، اور یہ سامنے پاسو کونز تھے جہاں پر پاسو کونز کے بہت خوبصورت مناظر تھا پاسو کونز کا، اور بڑے خوبصورت لگ رہا تھا یہ سب راستہ، اور ہم آہستہ آہستہ سوست کی طرف جا رہے تھے۔ میری بہنیں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں، آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو میری ویڈیو لیٹ آ رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہمارے ریلیٹیو میں بہت قریبی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی، اور میری ویڈیوز میں بس تھیں ریکارڈڈ تھیں لیکن میں ویڈیو بنا نہیں سکی کیونکہ میری ہسبینڈ کے بہت قریبی بھائی، کیونکہ ماموں زاد بھائی کا انتقال ہو گیا اچانک، اور ہمیں وہاں جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے میری ویڈیو بہت رہ گئی۔ تو انشاءاللہ اب میری ویڈیو کا آج یہ اختتام ہے، اور پھر ہم نارمل اپنے ولاگ پر آ جائیں گے۔ ہاں جی، یہاں سے ہم گزر رہے تھے، سڑک پر ہمارے پاس یوک گزرے جو کہ ہم نے دیکھا، سڑک پر برف پڑی ہوئی تھی، پہاڑ بہت قریب تھے، اور پھر وہاں پر یوک جو سڑک پر رکے ہوئے تھے، ہم نے ان کی ویڈیوز بنائی۔ اور دیکھیں سامنے وائٹ سفید پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سفید پہاڑ برف کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں، اور یہ ڈھکے ہوئے ہیں برف کی وجہ سے۔ ایک بات پر حیران تھی کہ یہاں پر لوگ موٹر بائک پر آئے ہوئے تھے، اتنی بلندی پر، اتنے اونچے سفر پر لوگ موٹر بائک کیسے چلا لیتے ہیں؟ ہم لوگ گاڑیاں بھی ہماری جواب دے جاتی ہیں اتنی بلندی پر جب ہم لے کر جاتے ہیں گاڑیوں کو۔ تو یہ تو مجھے بہت حیران کر دینے والی بات تھی کہ بہت سارے لوگ جو شاید یہ ہائکنگ کے لیے یا اس کے لیے آئے ہوئے تھے، اس کو دیکھنے کے لیے، چائنا بارڈر کو دیکھنے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ بائکس کے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں آئی لو پاکستان، اور یہ ہے ہمارا چائنا بارڈر جہاں پر چائنا کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ہم اس طرف پاکستان میں ہیں اور اس طرف سے پاکستان سے باہر چائنا کے لوگ تھے۔ یہاں پر جو سب سے بڑی مجھے بات محسوس ہوئی کہ وہاں پہ چائنا کے لوگ اور پاکستان اور چائنا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔
یہاں پر بہت سارے چائنیز لوگ آئے تھے اور جو کہ اپنی اپنی زبان میں ہمیں ویلکم کر رہے تھے اور ہم بھی ان کو اپنی زبان میں ویلکم کر رہے تھے. کسی نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہاں پہ آپ کہیں نی ہاؤ ماں، نی ہاؤ ماں، یعنی کہ آپ کیسے ہیں. تو ہم نے بھی اونچی اونچی آواز میں ان کو نی ہاؤ ماں اگر کہا. تو آپ بہت 18 خوش ہو رہے سال تھے اس سے چیز کم سے اور عمر وہ ہماری بیٹی کے ویڈیوز باپ دور ہیں سے ٹھہر تو کے بنا رہے آپ کو تھے اس کو اور ہم نے پاس بھی ان کی بٹھا کر یہ ویڈیوز بنائی 10 تھیں دور سے. باتیں کرنا تو ہوگی. یہ یہ اس کی سفر اب زندگی میرا بھر یہاں کے سے لیے چائنا بارڈر سے بہترین اب ہمارا سبق واپسی ہوگا، کا سفر ورنہ شروع ہو رہا تھا زمانے کی کیونکہ سختی جن علاقوں سے ہم اسے گزر کر آئے تھے آپ سے وہیں سے چھین پھر لی. اب ہم نے گزر کر واپس اپنے